السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور سامعات، الاسراء والمعراج یعنی اسراء اور معراج کی سیریز میں آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال ہے۔ محترم سامعین کرام اور سامعات، آج یہ اس سیریز کی تیسری کڑی ہے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کتب عقیدہ میں اسراء اور معراج کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات بتائی گئی ہیں۔ عقیدے پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کو پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا عقیدہ جو سلف سے جوڑتے ہوئے رکھنا ضروری ہے، اس عقیدے پر کاربند رہنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام اور خیر القرون میں جو عقیدہ ائمہ کا پایا جاتا تھا، سلف کا پایا جاتا تھا، اس عقیدے پر کاربند رہنے کے لیے ہمیشہ ہم کو سلف کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے رہنا پڑے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ جانتے ہیں کہ شرح العقیدہ طحاویہ دنیا کے سارے عظیم مدارس اور یونیورسٹیز میں زیر نصاب ہے اور سلیبس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تو شرح العقیدہ الطحاویہ جو کہ مشہور مایہ ناز کتاب ہے، اس کا جو متن ہے، جو بہت ہی کم الفاظ، کم عبارات اور بہت ہی کم اوراق میں یعنی پیجز میں آپ کو یہ متن ملتا ہے، جس کی شرح 600 پیجز، 700 پیجز، کبھی اس سے بھی زیادہ ہوتے رہتی ہے۔ تو یہ چھوٹا سا متن ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک متن ہے جس کو متن العقیدہ الطحاویہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے امام البربہاری، ان کا بھی ایک متن ہے شرح السنہ کے نام سے۔ تو آئیے دو کتابوں کا آپ نے نام یاد کر لیا۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے العقیدہ الطحاویہ میں معراج اور اسراء اور معراج کے بارے میں کیا کہا، سنتے ہیں۔ والمعراج حق، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی گئی، معجزہ معراج عطا کی گئی، یہ حق ہے، یعنی اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ حق ہے۔ وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اسراء، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا ایک رات میں، اور اسی رات وعرج بشخصہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے پورے وجود کے ساتھ، آپ کی پوری شخصیت کے ساتھ لے جایا گیا۔ یعنی ان پر رد ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف خواب میں لے جایا گیا، یا اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس خواب میں ایسا کروا دیا گیا، تو ایسے لوگوں پر رد ہے، نہیں۔ وعرج بشخصہ، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے آیت نمبر 1 میں بھی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور عبد کہتے ہیں روح اور جسم کے مجموعے کو، صرف روح کو اگر لے جایا گیا تو ایسا ہوتا تھا سبحان الذی اسری بروحہ نہیں آیا بلکہ بعبدہ آیا۔ تو کیا کرے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، والمعراج حق وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اسراء عطا کی گئی، رات میں سفر کرنے کو اسراء کہا جاتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، پھر وہاں سے مسجد اقصی یعنی فلسطین سے وعرج، آپ کو آسمان کی طرف لے جایا گیا، بشخصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، روح اور جسم کو لے جایا گیا، فی الیقظۃ، یعنی نوم میں نہیں، فی المنام نہیں کہا جا رہا بلکہ فی الیقظۃ، نیند میں نہیں، خواب میں نہیں، بلکہ فی الیقظۃ، بیداری کی حالت میں، الی السماء، آسمان کی طرف، ثم الی حیث شاء اللہ من العلا، پھر جہاں تک، جس بلندی تک اللہ لے جانا چاہے وہاں تک لے جایا گیا۔
وَأَكْرَمَ اللَّهُ بِمَا شَاءَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا اکرام کیا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا. وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی جو کچھ بھی وحی کرنا تھا. تو یہ الفاظ آپ کو العقیدہ طحاویہ میں اسی طریقے سے بالکل یہی عقیدہ شرح السنہ البربہاری میں آپ کو مل جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تیسرے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ نیکسٹ اس کی کڑی پیش کی جائے گی، الاسراء والمعراج کی سیریز کی کڑی نیکسٹ کڑی پیش کی جائے گی. پھر سے آنے والے دروس میں انشاءاللہ ایک کڑی پیش کی جائے گی. تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے ارشد بشیر مدنی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.